أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رقیہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یرقا یرقی رقیہ، تو یہ مصدر ہے، اس کے معنی ہیں جھاڑ پھونک کے، اس کے معنی جھاڑ پھونک کے ہیں۔ تو رقیہ شرعی طور پر جائز ہے، شرط یہ ہے کہ وہ رقیہ کلام اللہ پر مشتمل ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں پر مشتمل ہو۔ ٹھیک ہے، رقیہ کلام پاک سے کرے آدمی، جھاڑ پھونک کلام پاک سے کرے، قرآن مجید سے کرے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں رقیہ کے سلسلے میں، جھاڑ پھونک کے سلسلے میں، ان سے کرے۔ اور رقیہ جب کرے آدمی تو توکل اللہ رب العالمین پر ہو کہ شفا تو اللہ ہی دیتا ہے، لیکن یہ قرآن کریم کا پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعاؤں کا پڑھنا ایک سبب اور ذریعہ ہے۔ اصل شفا دینے والا اللہ رب العالمین ہے، اصل اثر ڈالنے والا اللہ رب العالمین ہے، یہ بھی عقیدہ رکھے۔ اور رقیہ قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی دوسری چیز سے نہ کرے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے اوپر جنوں کو سوار کرتے ہیں، پھر جنوں کے آرڈر اور ان کے حکم کے مطابق وہ رقیہ کرتے ہیں، قرآن سے یا صحیح حدیث سے نہیں کرتے ہیں، تو وہ غلط ہے، وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ شرک کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے رقیہ قرآن سے ہونا چاہیے یا صحیح حدیث میں جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان سے ہونا چاہیے۔ تو اگر قرآن سے حدیث سے رقیہ ہو اور آدمی کا توکل اللہ پر ہو اور قرآن اور حدیث کو ذریعہ سمجھتا ہو تو انشاءاللہ یہ نافع ہوگا، اللہ اس میں اثر پیدا کرے گا۔ اور یہ شرعی رقیہ ہے۔ اس رقیے کو اپنانے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا توکل اللہ پہ بڑھتا ہے، ہمارا رشتہ قرآن سے جڑتا ہے، ہمارا رشتہ نبی سے جڑتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جڑتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے قرآن کریم دنیا کی سب سے معتبر، سب سے مقدس کتاب ہے، اور پورے قرآن کریم کو شفا کہا گیا ہے، یعنی شفا کا ذریعہ ہے قرآن کریم۔ پورا قرآن کریم میں سے کہیں سے بھی کوئی بھی آیت پڑھ کے اگر آپ دم کرتے ہیں، جھاڑ پھونک کرتے ہیں تو انشاءاللہ شفا ملے گی، اللہ رب العالمین اس میں اثر ڈالے گا۔ لیکن کچھ خاص آیات بھی ہیں، کچھ خاص صورتیں ہیں جن کو پڑھ کر اگر دم کیا جائے تو زیادہ اثر کی امید ہے۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ بہت اہم صورت ہے اور اس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے، اور رقیہ کے سلسلے میں بھی اس صورت کو پیش کیا جاتا ہے، بلکہ اس صورت کے ناموں میں سے ایک نام رقیہ بھی ہے، یعنی اس سورہ کے کئی نام ہیں، 7-8 نام ہیں، ام القرآن ہے، فاتحہ ہے، ان میں سے ایک نام ہے رقیہ، ایک نام شفا، تو اس کو رقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو سب سے بہترین رقیہ کے لیے یہ صورت ہے سورہ فاتحہ۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کہیں جا رہے تھے، سفر میں تھے، تو ایک گاؤں سے گزر ہوا، تو گاؤں والوں سے ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں کی ضیافت کرو، تو گاؤں والوں نے انکار کر دیا۔ تو پھر اتفاق سے اسی گاؤں کے جو سردار تھے، اس سردار کو کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا۔ اب وہ چونکہ سردار تھا، سارے لوگ پریشان ہو گئے، بہت دوا علاج کیا لیکن شفا نہیں مل رہی تھی، زہر بڑھتا جا رہا تھا۔ تو پھر صحابہ کرام کی جماعت کے پاس آئے وہ لوگ اور کہا کہ کیا آپ میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو جھاڑ پھونک کرتا ہو، زہر اتارتا ہو؟ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا جی ہاں میں جھاڑ پھونک کرتا ہوں۔ وہ گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، جیسے دم کرنا تھا کہ وہ زہر جو ہے اس کے بدن سے اتر گیا، اور وہ بالکل ایسا کھڑا ہو گیا اور ایسا وہ ہو گیا جیسے کہ اس کو کسی نے ڈنک ہی نہیں مارا ہو، کوئی تکلیف ہی اس کو نہیں تھی۔ پھر اس کے بدلے میں
ان لوگوں نے کئی بکریاں دیں، اس شرط پر ان لوگوں نے اس صحابی نے رقیہ کیا تھا کہ تم لوگوں کو یہ اتنی اتنی بکریاں دینی ہیں. پھر ان لوگوں نے بکریاں دی. وہ بکری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ ہانک کر لائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر وہ لوگ اس بکری سے کھائے بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لائے. پھر آپ سے ان لوگوں نے پورا واقعہ بیان کیا تو آپ نے اقرار کیا اور کہا کہ اس میں سے ہم کو بھی کچھ کھلا. تو یہ سورہ فاتحہ بہت اہم ہے رقیہ کے لیے. اسی طرح سے معوذتین یعنی قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ بہت اہم ہے. خصوصاً جادو وغیرہ سے بچنے کے یہ پڑھنا چاہیے. اسی طرح سے قل هو اللہ احد، اس کو ثلث القرآن کہا گیا ہے کہ قرآن کا ایک تہائی حصہ ہے یہ سورت، اس کی اتنی فضیلت ہے. اسی طرح سے آیت الکرسی ہے، بہت اہم ہے. آیت الکرسی پڑھ کر بھی دم کریں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پورا قرآن شفا ہے، لیکن ان میں سے کچھ صورتیں زیادہ اہم ہیں. سورہ فاتحہ، معوذتین یعنی قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. اسی طرح سے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد. اسی طرح سے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ہوا. یہ اہم صورتیں ہیں یا اہم آیت ہیں، ان سے آپ رقیہ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دعائیں ثابت ہے رقیہ کے سلسلے میں، بیماری سے شفایابی کے سلسلے میں، ان کو بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن چونکہ آپ نے صرف قرآن کی صورت کے بارے میں سوال کیا ہے، اس لیے اسی پر اکتفا کرتا ہوں. واللہ رب العالمین ہم لوگوں کو صحیح اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.